حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بھارت نے اسٹرائک رات میں کی، پاکستان نے دن میں کی، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور۔ بھارت جو تبدیلی پاکستان میں چاہتا ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے ان میں تبدیلی کر دی ہے۔ میجر جنرل آصف غفور کی میڈیا بریفنگ۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارت جو تبدیلی پاکستان میں چاہتا ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے ان میں تبدیلی کر دی ہے۔ راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی اور دیگر امور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ میں آپ کو ماضی کا کچھ حوالہ دوں گا اور پھر آپریشن رد الفساد کی کارکردگی سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت سے کشیدگی سے متعلق 22 فروری کو بات چیت کی تھی، جب انہوں نے ہم پر پلوامہ کے الزامات عائد کیے تھے۔ میں نے اس وقت وجوہات کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کس طرح اس حملے کے ساتھ ملوث نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے تحقیقات کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کریں۔ اس کے بعد 26 فروری کی صبح انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جسے ہم نے ناکام بنا دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انہیں میں نے نوٹس بھی دیا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں، کیونکہ میرا مطلب تھا کہ ہم جواب دینے کے لیے مجبور ہوں گے۔ 27 فروری کو بھرپور جواب دینے کے بعد ان کے 2 جہاز گرانے اور 1 پائلٹ گرفتار کرنے کے بعد بات چیت کی اور تفصیلات بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج 27 فروری کو گزرے 2 ماہ ہو گئے، لیکن بھارت ان گنت جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ ہم نے ذمہ دار ملک کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی لفظی اشتعال انگیزی کا بھی جواب نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، وہ جھوٹ بولیں اور ہم ان کا جواب دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بار بار جھوٹ بولا جاتا ہے، سچ ایک مرتبہ بولا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان جھوٹوں کا بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کی فضائی کارروائی ناکام بنائی، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہم نے میڈیا کو بھی اس جگہ کا دورہ کروایا، اور اگر اب بھی انہیں تسلی نہیں تو بھارت اپنا میڈیا جہاں بھیج دے۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کے 2 لڑاکا طیارے گرائے، لیکن بھارت جھوٹ بولتا رہا، لیکن ہم نے ان کے جھوٹ کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارے F-16 گرانے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ بالاکوٹ پر بھارتی دعووں پر انہوں نے کہا کہ آپ نے رات میں کارروائی کی، ہم نے دن میں کارروائی کی، اور جہاں ہمارے میزائل گرے وہاں کون موجود تھا یہ بھی بتانا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا رویہ تبدیل کرنا ہے، لیکن آپ تو یہ نہیں کر سکے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہم نے آپ میں تبدیلی ڈال دی ہے، لیکن آپ ہمارے اندر تبدیلی ڈالنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے جو کردار ادا کیا، اگر وہ نہ کرتا تو آج مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا، جبکہ ہمارے میڈیا نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، لیکن آپ کے میڈیا کو رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 60% آبادی 25 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ ان بچوں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد ملک میں دہشت گردی، آپریشن اور امن و امان کی صورتحال خراب دیکھی۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 60 سے 70 کی دہائی میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا، ہماری جی ڈی پی بہت اچھی تھی، ہمارے یہاں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی، بین المذاہب ہم آہنگی تھی، لیکن پھر ایسا ہوا جس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات ہوئیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ 4 ایسی وجوہات ہیں جس سے یہ سب ہوا۔
پہلا یہ کشمیر کا معاملہ، کیونکہ کشمیر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ ہمارے نظریے کے ساتھ ہے۔ ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے، اس کے لیے کئی جنگیں ہوئی۔ دوسرا یہ پاکستان کی ایک جغرافیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت میں جو اسلام کے خلاف باتیں شروع ہوئی، اس پر یہاں کے عوام کے دل میں درد ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے 4 دہانیاں پاکستان کو اس دہانے پر لے آئیں۔ ان تمام چیزوں پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان میں جب دہشت گردی آئی تو پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی۔